ہوتی ہے یہ کبھی نہ ہوتی. اور جو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے جلسے جلوسوں میں رونق ہوتی ہے, اس کی مقبولیت ہے, تو پھر میں آج یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں اور یہ دکھی دل سے کہہ رہا ہوں, اور میں کبھی یہ بات نہ کرتا, مگر حقیقت یہ ہے کہ پاکستانی قوم کو اداروں میں بیٹھے لوگوں سے جو شکایات تھیں, جو ناانصافیاں ان سے ہوئی تھی پاکستانی قوم سے, اور جو بے روزگاری بڑھ رہی تھی, انصاف کے اداروں سے انصاف نہیں مل رہا تھا, جس کو ایکسپلائٹ کر کے, جس کو اس نے ہتھیار کے طور پر استعمال کر کے ان محرومیوں کو اجاگر کر کے جب باتیں کرنا شروع کی, تو 4 ماہ پہلے جو بندہ ایک شخص اس کا ٹکٹ لینے والا نہیں تھا, تو 4 ماہ میں کون سی گدڑ سنگی اس کے پاس آ گئی کہ اس کے جلسوں کی رونقیں بڑھ گئیں. وجہ یہ تھی کہ جو محرومیاں لوگوں کو تھیں ان کو اس نے اجاگر کرنا شروع کیا. ہم بات کرتے تھے 4 ماہ پہلے, مگر ہم اس حد تک نہیں جا کے کہتے تھے کہ لوگوں کو دن کو ایسے خواب دکھائیں جو پاکستان کے وسائل بھی اجازت نہ دیتے ہوں, جو پاکستان کا دفاع اجازت نہ دیتا ہو, جو پاکستان کی خارجہ پالیسی اجازت نہ دیتی ہو, مگر اس نے وہ باتیں کی جو تھرڈ پارٹی بھی نہیں کر سکتی. آج دکھ کی بات ضرور ہے کہ دیکھیں ارشد شریف کا جو ٹارگٹ کلنگ اس کی ہوئی, اس کا قتل ہوا, اس کی شہادت ہوئی, وہ جو لوگ ہیں جو سہولت کاری سے لے کر منصوبہ بندی سے لے کر کرنے والوں تک ان کو کٹہرے میں لائیں گے ہر حال میں, مگر ایک قتل ہے, ایک شہادت, ایک ثبوت کے بغیر, تاکہ اس کے قتل کی انویسٹیگیشن میں ہماری کہی ہوئی باتیں اثر انداز نہ ہو, اس کا کیس خراب نہ ہو. مگر جانتے بہت کچھ ہیں, وقت بتائے گا, ثابت کرے گا کہ لاشیں اٹھا کر کس کا شوق ہے. اور یہ بچوں کی, قوم کے بچوں کی لاشیں دیکھنا چاہتا ہے, اور خود ایک لگژری کنٹینر پر انقلاب لے کر آ رہا ہے, اور بچے لوگوں کے, قوم کے بچے جو ہیں وہ دہشت گردی کی نظر ہو جائیں مگر یہ محفوظ رہے, یہ نہیں ہونے دیں گے. اور ہم وارن کر رہے ہیں, جو یہ 2 صوبوں کے وسائل, اختیارات اور انتظامی مشینری کو استعمال کر کے جو ایک بلیک میل کر کے نوکری حاصل کرنا چاہتا ہے, وہ کسی طور پر بھی بلیک میل ہو کر ادارے اور ریاست. اور کیا طریقہ ہے کہ آج ایک جتھا لے کر ایک شخص آئے اور پاکستان کی حکومت کو, اداروں کو بلڈوز کرے اور آ کے جتھوں کے ذریعے بیٹھ جائے, اور کل کو کوئی آئے, کسی کے صوبے میں حکومت ہو کسی دوسری جماعت کی, وہ وہاں کی انتظامی مشینری استعمال کرے اور اس کے بعد کہے کہ جناب فلاں ادارے کے سربراہ کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ میری مرضی کی ہونی چاہیے, فلاں ادارے کے سربراہ کو اتار دیں اور فلاں کو لگا دیں. یہ ریاست ہے, کوئی مذاق تھوڑی ہے. پاکستان کا ایک آئین ہے, ایک قانون ہے, ہم ایک مہذب قوم ہیں اور ایک آئین رکھتے ہیں, اس پر یقین رکھتے ہیں. اس لیے یہ جتھوں کے ذریعے انقلاب, اور ایسا انقلاب کہ دنیا میں کبھی ایسا انقلابی نہیں دیکھا کہ جس کے خلاف آپ دن کو اکساتے ہو لوگوں کو, رات کو ان کے پاؤں پڑتے ہو, صبح کو جن کے خلاف بولتے ہو, رات کو انہی چیزوں پر ان کو لانے کی کوشش کرتے ہو. صبح کے وقت
آپ جن غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہو، جس آئین قانون کے خلاف ہونے والی باتوں کا تذکرہ کر کے لوگوں کی جو محرومیاں ہیں ان کو اجاگر کر کے اپنا سیاسی فائدہ ان کو ایندھن بناتے ہو، رات کو انہی غلطیوں ناانصافیوں کے لیے تم ان لوگوں کو اکساتے ہو. اس طرح نہیں ہو سکتا. اور میں سمجھتا ہوں کل ادارے کے لوگوں نے جس جذبے کا، جس حب الوطنی کا، جس آئین کی پاسداری کا عہد کیا، پوری قوم سمجھتی ہے کہ 75 سالوں میں جو تکلیفیں انہوں نے صحیح آئین کی پاسداری کے لیے، قوم سمجھتی ہے کہ ہمیں اس کا ثمر مل گیا، کہ ہمارے اداروں میں بیٹھے لوگ ہم میں سے ہیں، ہم میں سے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، سمجھ گئے ہیں کہ پاکستان کی ترقی، پاکستان کی خوشحالی آئین کی بالادستی کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور کسی کو سہولت کاری دینے سے یہ انجام ہوتا ہے. گود میں 70 سالہ بچہ کھلانے کے بعد آج جو گند بک رہا ہے اداروں کے متعلق، آج جو اکسا رہا ہے لوگوں کو گند کہہ کر، ہمارے سینوں میں بھی بہت سے راز ہیں، قومی راز ہیں.